عقل سے نہیں مسئلے حل ہوتے، ذہانت چالاکی ہوشیاریوں سے نہیں ہوتے، اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ جیسے کسی کا مسئلہ پھنسا ہوتا ہے نا کہ جی فلاں وزیر صاحب کو بیچ میں ڈالو، کہ فلاں آئی جی صاحب کو بیچ میں ڈالو، کہ فلاں صدر صاحب کو بیچ میں ڈالو، تبلیغ میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے دنیا کے انسانوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈالو، اللہ کو ساتھ لے۔ کیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئیں۔ یہ قرآن مسئلوں کا حل ہے، قرآن مسئلوں کا حل ہے۔ پڑھنا مبارک، یاد کرنا مبارک، لیکن قرآن مسئلوں کا حل ہے، کاموں کا بننا اسی میں تو چھپا ہوا ہے۔ بوڑھی اماں دیہات کی رہنے والی، بیٹا پڑھ لکھ گیا، باہر ملک چلا گیا، اب وہاں سے وہ چیک بھیجے اماں کے لیے۔ ایک چیک آیا، دوسرا آیا، اب وہ چیک لے، اسے پڑھنا ورننا تو آتا کوئی نہیں، اس کو چومے اور اس کو چاٹے، سنبھال کے رکھ دے۔ اگلا چیک آیا، چومے چاٹے سنبھال کے رکھ دے۔ اب جناب کئی سارے چیک گھر میں کھانے کو نہیں ہے، فاقے پڑے ہوئے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، مسائل بنے ہوئے اور چیک پہ چیک جمع ہو رہے ہیں۔ اب اس چیک سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اسے پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا۔ حاجی طبقہ جو قرآن کو چومتا بھی ہے اور قرآن کو رکھتا بھی ہے، اور قرآن بہت اچھی بات ہے قرآن، لیکن قرآن کو سمجھتا، قرآن مسئلوں کا حل ہے۔ بیٹے نے، ابا نے خط لکھا، بیٹا میں واپس آ رہا ہوں سفر سے، اتنے بجے رات کو پہنچوں گا ایئرپورٹ، مجھے ایئرپورٹ سے آ کر لے لینا، رات کا وقت ہوگا، اگر نہ آئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اب بیٹے کے پاس خط آیا، اس نے اس کو چوما اور اس کو ماتھے سے لگایا اور اس کو پڑھا اور سینے سے لگایا اور سنبھال کے لپیٹ کے رکھ دیا، ایئرپورٹ لینے نہیں گیا۔ اب ابا جی پہنچے، بڑا پریشانی، بڑی مشکل سے گھر پہنچے۔ بیٹا میرا خط نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، پڑھا نہیں تھا؟ پڑھا تھا، میں نے چوما بھی ہے، میں نے تو وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ باپ تھپڑ مارے گا کہ جو اس میں نے کرنے کو کہا تھا وہ تو کیا کوئی نہیں تو نے۔ قرآن کو یاد کرنا مبارک، قرآن کو چومنا مبارک، قرآن کو پڑھنا مبارک، لیکن بھائی قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس میں مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے۔ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ وجہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے قرآن بتا رہا ہے وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کے حضور فلاں آدمی کا مال تھا، سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں، آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں، وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ قرآن تو مسئلوں کا حل بتا رہا ہے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ مسئلوں کا حل بتا رہا ہے، پریشانیوں کی وجہ بتا رہا ہے۔ پہلی قوموں پر عذاب کیوں آیا ہے؟ اللہ نے ایک وجہ بتائی ہے، ساری قوموں پر عذاب کی قرآن میں ایک ہی وجہ بتائی ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے۔